الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. اس میں برکت کے لیے درود شریف پڑھنے کے بعد سجادہ سیدنا و سیدنا مولانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آیت نمبر 269 تک کا درس ہو چکا ہے. 268 تک کا درس. گزشتہ درس کا 2 خصوصی پہلو تھا. پاکیزہ اور محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ تھی کہ شیطان تمہیں خرچ کرنے کی بنیاد پر فقیری اور محتاجگی کا وعدہ دیتا ہے کہ فقیر ہو جاؤ گے، لیکن رحمان تجھے مغفرت اور فضل کا وعدہ دلاتا ہے. اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے، شیطان کو ماننا ہے یا رحمان کو. آج کی جو خصوصی پہلو پر گفتگو ہے، لفظ ہی دیکھیے قابل توجہ بتا رہا ہے. یؤتی الحکمۃ من یشاء. اللہ تبارک و تعالی حکمت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے. ترجمہ کر کے نکل گئے تو کیا حکمت عطا. حکمت کی اتنی تفسیر کی گئی ہے، واقعی آج مجھے یقین ہوا کہ امام فخر الدین رازی کی تفسیر کو تفاسیر کیوں کہا گیا. ارے وہ لکھ رہے تو لکھتے چلے جا رہے ہیں، مجھے نیند آ گئی مطالعہ کرتے کرتے. لفظ حکمت پر 3 تفسیر ہے خاص طور سے. حکمت سے مراد نبوت ہے، حکمت سے مراد سنت ہے، حکمت سے مراد فقہ. نبوت اور سنت سمجھنے میں تو پریشانی ہے، فقہ سمجھنے میں تھوڑی سی پریشانی ہے. اس کو ہم اور آسان کرتے ہیں قرآن کی اس آیت کریمہ سے. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سورہ توبہ کی آیت نمبر 122. اس میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے تب سے وہی پہلے سارے مومنوں سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سب کے سب نکل جائیں. لینفروا کافہ، کافہ کے سب نکل جائیں. اس لیے دین سیکھنے کے لیے سب کے سب نکل جائیں دین سیکھنے کے لیے. اللہ پاک ہمارا سارے مومنوں سے ایسا پاسبل نہیں ہے. تو ہے کیا پاسبل؟ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ. تو ایک پوری یونٹی سے چند افراد منتخب کر لیے جائیں. من کل فرقۃ، ہر فرقے سے. اب فرقہ یہاں پر بھی یونٹی معاشرہ. منہم طائفۃ، ایک فرقہ متعین کر لیا جائے اور یہ نکلے کس لیے؟ لیتفقہوا فی الدین. یہ ورڈ سمجھانے کے لیے مجھے یہ پڑھنا پڑا تاکہ دین میں فقہ حاصل کریں. لیتعلموا، علم حاصل کریں کا پہلو نہیں، فقہ کا پہلو. تو فقہ جو ہے یہ کوئی خود ساختہ پہلو نہیں ہے جو ائمہ کے حوالے سے آج یوٹیوب وغیرہ میں دیکھیں گے یہ قرآن حدیث کے علاوہ فقہ ایک الگ چیز ہے. ایسا نہیں. فقہ جو ہے یہ قرآنی مطلب جملہ ہے، قرآنی پہلو ہے، قرآنی چیز ہے. تو دین میں فقاہت کیا ہے؟ اب اس کو سننے سے پہلے بلکہ اس کو پورا ترجمہ کرنا تاکہ دین میں وہ چند افراد، جیسے اب 100 جنے ہیں، 100 جنے ایک محلہ ہے. اب 100 جنے میں سب جنے چلے گئے تو محلہ سنسان ہو گیا. لیکن دین تو بنانا پورے محلے کو، تو اس کے لیے 5-4 جنے جیسے آتے ہیں کہ کالج میں مدرسوں میں ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں الحمدللہ، اور آگے کے محلے کو سماجھ کے سدھارتے ہیں. لیتفقہوا فی الدین، دین میں فقاہت حاصل کریں منتخب اور سلیکٹڈ لوگ. ولینذروا قومہم اذا رجعوا، اور پھر وہ اپنی قوم میں آ کر تبلیغ فرمائیں. توجہ دیجیے، اپنی قوم میں آ کر تبلیغ فرمائیں. یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے.
سب سے پہلے تبلیغ کا جو صحیح مصرف ہے وہ گھر ہے، گھر سے پھر گھر کے باہر ہے، یہ سب سے پہلا مصرف ہے تبلیغ کا. پھر اس کے بعد ہے ملک معاشرہ یا پوری دنیا. پہلا ہے گھر، گھر سے باہر. اور اس کو لعلہم یحذرون، تاکہ امید یہ رکھے کہ لوگ اللہ سے ڈرنا، لوگ برائیوں سے بچنا. یہ ایک پہلو. تو سیکھنے کا فقہ، اس میں فقہ کے بارے میں دین میں فقاہت حاصل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب العلم بخاری شریف کے حدیث پاک ہے اور مشکات میں اس کی تفریح بھی ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا، اسے دین میں فقہ عطا فرماتا. پہلے یہ سب سمجھ جائیں گے نا، تب میں ٹرانسلیشن جب کروں گا نا فقہ کا تب سمجھ جائے گا. ارے جب اتنا اہتمام ہے فقہ کا قرآن میں اور حدیث میں تو واقعی فقہ کا یہی ڈیفینیشن ہونا چاہیے اصل یہ. تو قرآن سے بھی فقہ کے حاصل کرنے کا لزوم معلوم ہو رہا ہے. علم حاصل کرنا یا علم اشتراک کو چاہتا ہے، علم مشترک پہلو، لیکن فقہ دین میں اس چیز کو کہتے ہیں، دھیان دینا، جو قرآن اور حدیث کو پیش رکھتے ہوئے دین کی تفہیم امت کے سامنے پیش کرے. یہ ہے فقہ. قرآن اور حدیث کو نگاہ میں رکھتے ہوئے دین کی تفہیم، دین کو سمجھائے امت کے سامنے، قرآن اور حدیث کو پیش کرتے. اسی لیے فقہ والے کو فقیہ بولتے ہیں اور اس کی جمع فقہا. اور یہ جو ائمہ اربعہ، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ ہے شرعی فقیہ. آج کل جو بولتے ہیں فقہا اس کو خیر کام اعتبار سے بولتے. صحیح فقیہ ہے قرآن اور حدیث کو پیش رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، نگاہ میں رکھتے ہوئے امت کے سامنے مسائل کو پیش کرنا. یہ ہے فقہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فقہ عطا کرتا ہے. دین میں فقہ سیکھنے کا لزوم ہے. رسول اللہ نے فرمایا بھلائی کا ارادہ جس کے ساتھ رب کر لیتا ہے اسے فقیہ بنا دیتا ہے. یہ سب جب آپ سمجھ گئے تو آپ اس آیت کریمہ کو دیکھیے. حکمت سے مراد نبوت ہے. اب ترجمہ ہوگا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نبوت عطا کرتا. تو معلوم یہ ہوا اسی سے قادیانیت کا رد سمجھ گیا. قادیانیت کا زبردست رد کہ نبوت جو ہے یہ کسبی چیز نہیں ہے، حاصل کرنے والی چیز نہیں ہے. عبادتوں کے حوالے سے، ریاضتوں کے حوالے سے نبوت محض عطائی چیز ہے، صرف اللہ کی عطا سے ہوئی. اس آیت کریمہ کی پہلی تفسیر میں قسم سے نہیں. اسی لیے عقیدہ یہ ہے کہ نبوت چھینی نہیں جا سکتی، ولایت چھینی جا سکتی، کیونکہ ولایت کسب سے بھی تعلق رکھتی ہے. کسب سے بھی آپ فرائض اور واجبات کی تکمیل کریں گے تو منزل ولایت پر فائز ہو جائیں گے. تو ولایت یعنی ولی جو ہے اگر بن جائے کوئی تو اللہ تعالیٰ ولایت کو چھین بھی سکتا ہے لیکن نبوت کو نہیں چھین، کیونکہ نبوت محض عطائی چیز ہے، اس میں کسب کا کوئی دخل نہیں، محنت کا، مشقت کا، عبادت کا، عمل کا کوئی دخل نہیں. تو یہ پہلی تفسیر. دوسری تفسیر سنت، یہ تفسیر کبیر کی تفسیر ہے. یہ پہلی تفسیر جو کبیر ہے، آپ تفسیر ابن کثیر بولو کہ دوسری تفسیر ہے سنت، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے وہ مصطفیٰ کا طریقہ عطا کرتا. کیا ہی بات ہے، اسی لیے کام ہے مزہ آ گیا مجھے نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نبی کا طریقہ عطا فرماتا ہے. نبی کا طریقہ ہے بات کو تو دیکھیے، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار. اپنی اقتدار، منزلہ، وقار جو ہمارا گیا وہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنے کی بنیاد پر گیا. چھوڑنے کی بنیاد پر گیا. کیوں؟ اس لیے کہ تم محنت سے جو کماتے ہو اس کو رکھنے کی بڑی فکر کرتے ہو اور عطا سے جو چیز مل جائے اس کو بھول جاتے ہو. اس کو بھول جائے، اس کو اور آسان سے نوجوان کو بڑے اچھے سے سمجھ جائیں گے. سسرال سے جو چیز ملتی اس پر دھیان نہیں رہتا، اور وہی چیز اپنی محنت سے اگر کما لیے بڑی دھیان ہے، یہ بڑی محنت کی چیز ہے یار. تو حکمت سے مراد اگر سنت لے سبحان، تو اب ترجمہ ہوگا کہ اللہ جسے چاہتا ہے مصطفیٰ کا طریقہ عطا کرتا ہے. سنت کی اور ایک تعریف کر دوں بہترین سے، عربی میں الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین علی سبیل المواظبۃ احیانا بترکها، یعنی سنت اس طریقے کو کہتے ہیں، اس روش کو کہتے ہیں جس پر نبی ہمیشگی برتے ہو، کبھی کبھی چھوڑ دیے ہو،
ہمیشگی اگر برتے تو وہی سنت واجب بن جاتی، اور کبھی کبھی چھوڑ دیں تو وہی سنت یا تو مؤکدہ یا غیر مؤکدہ، یہی سب سے نکلی ہے وہ سب، اور یہ فقیہ بتا رہا ہے۔ خیر، اور تیسری تفسیر کیا تھی؟ فقہ۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، اس میں تو رسول اللہ کی حدیث پاک آ گئی، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کا فقہ عطا فرماتا، دین کی فقاہت عطا فرماتا، دین میں فقیہ بنا دیتا ہے۔ تینوں میں ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ علماء جو ہے، خاص طور سے آج جو ہمارے سامنے علماء کا وقار یا مفتیوں کا وقار یا فضلاء بڑے بڑے لوگوں کا جو وقار ختم ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فقاہت ہو یا سنت ہو، یہ ساری چیزیں عطا سے بھی تعلق رکھتی ہیں، اور عطا کی واقعی اتنی قدر نہیں ہوتی جو اپنی محنت سے جو چیز حاصل ہو۔ ایک پہلو یہ بھی ایک عظیم نقطہ اس میں یہ نکلتا ہے کہ کیوں ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام، خیارکم خیار العلماء شرارکم شرار العلماء، اے میرے صحابیوں کیا میں تجھے مخلوق میں سب سے بہتر لوگوں کا پتہ نہ دوں؟ اور اس کے سڈنلی بات کرنا، کیا میں تجھے مخلوق میں سب سے بدتر لوگوں کا پتہ نہ دوں؟ تو آپ فرماتے ہیں، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بے شک، آپ فرماتے ہیں ان خیارکم خیار العلماء، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دین کے عالم، اور تم میں سب سے بدتر بھی وہی ہے جو شرار العلماء، بدتر عالم، بہتر عالم ہے بدتر عالم۔ اس سب میں جتنی گہرائی میں آپ چلے جائیں گے، کل میدان محشر جب قائم ہوگا تو جس عالم نے اپنے علم کی بڑھوتری کے لیے، جس مفتی نے اپنے فتوے کی بڑھوتری کے لیے، جس مبلغ نے اپنی تبلیغ کی عزت کے لیے، جس مجاہد نے اپنے مجاہدانہ رویے کے لیے، حافظ نے حافظ اچھا جاننے کے لیے، قاری نے قاری، تو اللہ پاک نام کو نکیل ڈال کے گھسیٹ کے جہنم میں لے گئے۔ الجم بلجام من نار، یہ جملہ ہے۔ جس نے اس تصور میں دین سیکھا ہو، اس تصور میں حفظ کیا ہو، اس تصور میں مفتی بنے، اس تصور میں یہ ہوئے ہو، آسان چیز نہیں ہے یہ۔ عزت جب ملتی ہے تو ذلت اسی کے بازو میں رہتی ہے، بات جب ہوتی ہے نا تو دن اس کے بازو ہی میں رہتا ہے۔ اس کو دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عالم نہ صحیح، کم سے کم عالم کا غلام بنائے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اب ذرا سنیے اس پر، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا حکمت عطا کرتا۔ اب اس نقطے پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن ماشاءاللہ سب کا جواب توجہ دیجیے، کیونکہ آگے کی جو بات ہے وہ اور اچھی بات ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جسے اللہ حکمت دے دیتا ہے سمجھ لو وہ خیر کثیر دے دیا ہے رسول اللہ۔ جسے حکمت دے دیتا ہے اسے خیر کثیر، یہ بعد میں کہا نتیجہ، پہلے کہا جسے چاہتا ہے اسے حکمت دیتا ہے۔ بس اس پر تھوڑی سی غور کیجیے۔ سورہ کوثر کی فرسٹ آیت کریمہ میں آپ جائیے، تفسیر جمل، تفسیر خازن، بڑے بڑے 700-800 سال پرانے کے یہ سب مفسر ہیں، توجہ دیجیے، کہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، کوثر بولتے ہیں زیادت کل شیء، ہر چیز میں سب سے بہتر چیز کو کوثر بولتے ہیں۔ اللہ پاک اسی لیے تمام ترجمے میں آپ دیکھیں گے، بے شک اللہ پاک فرماتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا، خیر کثیر عطا۔ اب خیر کثیر یہاں پر کیوں کر رہے ہیں؟ حوض کوثر اگر ترجمہ سمپل اگر کرتے تو بہت آسان، لیکن نہیں، حوض کوثر یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو دوسرے کے پینے کی چیز ہے۔ آپ کو کوئی چیز عطا تو اس کا مطلب یہ کہ پرسنل فائدہ ملنا نا، عطا کا لفظ بتا رہا ہے کہ عطا کرنے والا جس کو عطا کر رہا ہے وہ اس کے فائدے کے لیے دے رہا ہے نا۔ تو کوثر عطا کیا، اس سے حوض کوثر مراد لیں، جیسے کہ عمومی طور پر بولتے ہیں کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، تو حوض کوثر صرف مراد لیں تو نبی کا منصب، یہ نبی کا افضل ہونا یا نبی کا اعلیٰ ہونا، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حوض کوثر سے جو لوگ پیئیں گے اس کی پیاس کبھی بھی پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی، ہمیشہ کے لیے پیاس بجھ جائے گی۔ تو یہ تو حوض کوثر وہ پانی ہے، میٹھا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یعنی یہ پینے کی چیز ہے، کھانے کی چیز ہے۔ اور رسول پاک کے سامنے عین 63 سال کی زندگی کی بات بول رہا ہوں، حوض کوثر تو انتقال کے بعد میدان محشر کا مسئلہ ہے۔ 63 سال کی زندگی کے درمیان اللہ پاک نے جنت کو پیش فرمایا، اپنے بخاری کے حوالے سے کہا تھا، پیش فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ جنت کا میوہ لینے ہی والے تھے کہ امت یاد آ گئی، آپ بتائیے، امت یاد آ گئی، اور یا رسول اللہ آپ نے کھینچ لیا کیوں؟ تو تم یاد آ گئے اس لیے میں نے نہیں کھایا۔ تو کھانے پینے کی چیز
تو رسول اللہ پہلے ہی ریجیکٹ کر چکے ہیں اور وہ جنتی چیز حوض کوثر عطا ہوئی، اس میں کیا اہمیت؟ یہ تفسیریں مطلب یہ کہ جمہور کی تفسیر ہو سکتی ہے، جنرلی تفسیر ہو سکتی، گہرائی میں جائیے، فقاہت کی دنیا میں جائیے تو وہی تفسیر جمل یا تفسیر خازن اور وہ اہل محبت نے جو تفسیر کی ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، وہ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری حدیث کا اگر حوالہ لیں گے نا تو ایک تفسیر ہوتی ہے تفسیر الآیت بالآیت، یعنی آیت کی تفسیر اگر آیت سے کی جائے تو وہ تفسیر سب سے اعلیٰ کہلاتی ہے، اور اگر تفسیر الآیت بالحدیث یہ سیکنڈ درجے کی تفسیر کہلاتی ہے۔ قرآن کی تفسیر اگر قرآن کی آیت سے ہو، اب ایک مثال دیتا ہوں، جیسے اہدنا الصراط المستقیم پارہ نمبر 1 سورہ فاتحہ کی 5 آیت نمبر 5 صراط مستقیم پہ چلا، اب یہ اس کی تو صراط مستقیم کیا ہے؟ وہی پر اللہ فرما رہا صراط الذین انعمت علیہم، تو دیکھیے آیت کی تفسیر آیت سے کر رہا کہ ان پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، تو اب پھر انعام کون کر کے کیا؟ تو اللہ پاک سورہ نساء آیت نمبر 69 میں فرما دیا نبی ہے، صدیق ہے، شہداء، صالحین۔ تو دیکھیے یہ قرآن کی آیت سے تفسیر ہو رہی ہے، آیت نمبر 5 کی تفسیر 6 نے کیا اور آیت نمبر 5 6 دونوں کی تفسیر سورہ نساء کے آیت نمبر 69 نے کیا۔ ہم کو ابھی حدیث میں نہیں جانا پڑا کیونکہ سب سے اعلیٰ تفسیر جو کہلاتی ہے وہ قرآن کی آیت سے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، یہ سب سے اعلیٰ تفسیر۔ بس اب جو میں نے خیر کثیر ترجمہ کیا ہے انا اعطیناک الکوثر، اور میں نے نہیں جو اسلاف نے کیا ہے ان کے آئینے میں، بے شک ہم نے اے حبیب آپ کو خیر کثیر بے شمار خوبیاں عطا کی ہیں۔ یہ خیر کثیر میں بے شمار خوبیاں میں یہ اس میں کیا پہلو ہے؟ حدیث کا پہلو ہے؟ نہیں، قرآن کا پہلو ہے۔ دھیان دیجیے، یؤتی الحکمت من یشاء، جسے رب چاہتا ہے اسے حکمت عطا کرتا، اور جسے حکمت عطا کر دیتا ہے اسے خیر کثیر عطا کر دیتا ہے۔ جسے حکمت عطا کر دیتا ہے اسے خیر کثیر عطا کر دیتا ہے۔ آپ ذرا سی سنیے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 155، دعا بھی کرتے رہیے کہ میں بھولوں نہیں، حدیث پہ نہ جاؤں۔ سورہ بقرہ کا آیت نمبر 155، ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ یہ رسول وہ ہے جو تمہارے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تمہارے اندر کو صاف کرتے، تزکیہ اندر کو صاف کرتے، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن پاک میں حکمت کا لفظ ہے، توجہ دی۔ اور جسے حکمت ملتی ہے، توجہ دی، جسے حکمت ملتی ہے اسے خیر کثیر ملتا ہے۔ تو آپ ترجمہ کریں اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، تو یہ گویا تفسیر الآیت بالآیت ہو رہی ہے، آیت کی تفسیر آیت سے ہو رہی ہے۔ حوض کوثر ایک نعمت ہے، خیر کثیر ساری نعمتوں کو احاطہ کیے، خیر کثیر ساری نعمتوں کو۔ اور یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے، آپ کے لو کوالٹی کے منصب میں تمام نبیوں کا جو اعلیٰ کوالٹی ہے وہ لو کوالٹی کے منصب میں نظر آنا، یہ سب سے اہم پہلو ہے۔ ابھی اس کو بھی قرآن پاک سے آپ دیکھیں، سورہ اعراف کے آیت نمبر 157 میں آپ دیکھیں اللہ پاک فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، توجہ دیجیے بڑی اہم آیت کریمہ ہے 157 میں کہ ایمان والے کون ہیں، ایمان والے اور تقوی والے کون ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس سے پہلے کی آیت میں 156 میں کہ ایمان والے وہ ہیں جو اس رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں۔ ترجمہ کرتے نکلیے نہیں، اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے؟ رسول، نبی، پھر امی۔ پہلا ورڈ ہے رسول، سیکنڈ ہے نبی، تیسرا ہے امی۔ اور امی کا جنرلی معنی آپ دیکھیے تو بے پڑھا ہوا، جاہل، ان پڑھ، جو بھی چاہے آپ کیجیے، لیکن ساودھان، رسول، نبی، پھر امی، رسول، نبی، پھر امی ہے۔ اور رسول اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ پاک نے نئی شریعت اور نئی کتاب دے کر امت کے سامنے بھیجا، رسول اس کو کہتے ہیں۔ نئی کتاب اور نئی شریعت دے کر امت کے سامنے بھیجا ہو، وہ کتاب کی تشریح اور تبلیغ کرنے کے لیے، توجہ دی۔ اور نبی بھی اسے کہتے ہیں امت کے سامنے بھیجا ہو۔ تو امی کا معنی ان پڑھ کر لے، جاہل کر لے، تو نبی اور رسول کا معنی روک رہا ہے، خبردار، رسول اور نبی اس کو کہتے ہیں جو امت کے سامنے خدا کا پیغام پہنچائے، خدا کا پیغام پہنچائے۔ اور پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ پہنچانے والے کو جو پیغام پہنچا رہا ہے وہ اس کا علم بھی ہو، تب تو ایکسپلین صحیح کر پائے گا۔
کہ نالج نہ ہو کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے. جیسے اے لوگوں میں پیچھے سے کہہ رہا ہوں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، تو سمجھ رہے تھے نبی تب نا. میں پیچھے سے کہوں کہ ایک لشکر جرار آ رہا ہے، تم مانو گے؟ سب نے کہا تھا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم تو آپ آج تک آپ کو سچا ہی جانے، سچا ہی مانے ہیں. ہم کبھی بھی نہ تجربہ نہیں ہوئے ہیں، تجربہ ہی کیے ہیں آپ پر سچائی کا. تو رسول مبلغ ہوتا، رسول حکیم ہوتا، رسول تالی ہوتا، دھیان دیتے جائیے. اور رسول جو ہے مزکی ہوتا، رسول معلم ہوتا. قرآن پاک میں رسول کی شان ہی یہی ہے کہ وہ تالی ہو. تالی بولے تو تلاوت کرنے والا، اور رسول کی شان ہے مزکی ہو، صاف کرنے والا. کمال ہے. یہاں پر ایک نیا پہلو نظر آ رہا ہے. دیکھیے بھائی آپ کے اوپر میں کیا لگا ہوا ہے، یہ ہمارے باپ ماں بھی ہم سب صاف کر سکتے ہیں، لیکن اندر کیا ہے یہ ہم صاف نہیں کر سکتے. اور اللہ کے رسول کی شان یہاں بیان ہو رہی ہے، یزکیکم، یہ تیرے اندر کو صاف کرتے ہیں. کمال ہے. یہ تیرے اندر کو صاف کرتے ہیں. یزکیکم، تزکیہ کرتے ہیں. یزکیکم، واہ واہ واہ. ظاہر کا علم تو چھوڑو، یہ تو تعلیم یتلو علیکم ہی سے سمجھ میں آ گیا. یتلو علیکم، تلاوت کرتے ہیں. اور یزکیکم، اور ویعلمکم الکتاب والحکمت، کتاب کا بھی کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں. جب پورے کو آپ جمع کر لیں گے تو آپ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیجیے. رسول، نبی، امی کو فالو کرنے والے ہی مومن ہیں. دنیا میں کبھی بھی کہیں بھی امی کا سمپل ترجمہ اگر کوئی کرے، خبردار خبردار ایک دم وارن کر دیجئے کہ نبی کو جاہل کہنے والا کتنا بڑا جاہل ہے. نبی بھی بول رہا ہے اور جاہل بھی بول رہا. یہ تو ایسے ہوا ٹیچر کو ٹیچر بول کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ کو پڑھانے نہیں آتا. ٹیچر جب بول رہے ہیں تو ٹیچنگ آتی ہوگی تب تو بول رہے ہیں. توجہ دیجیے گا. تو رسول، نبی اور اس کے بعد ہے امی. امی پہلے نہیں ہے، سمجھ رہے نا. رسول، نبی پھر امی، رسول، نبی پھر امی. یہ اس لیے بار بار بول رہا ہوں کہ یوٹیوب پر آپ دیکھو گے یہ رسول ان پڑھ ہے، یہ رسول جاہل ہے، یہ رسول بے پڑھے ہوئے ہیں. اللہ فرما رہا ہے امی، امی فرما رہا. اللہ امی نہیں فرمایا، امی سیکنڈ درجے بلکہ نہیں تھرڈ درجے پہ رکھا ہے. پہلا درجہ ہے رسول کا اور دوسرا درجہ ہے نبی کا. اور رسول کی شان یہ ہے کہ ان کو تلاوت بھی کرنے آنا، ان کو دل کا اندر کا صاف کرنے بھی آنا، اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دینے آنا. یہ رسول کا کانسیپٹ ہے قرآن پاک میں. سورہ بقرہ کے آیت نمبر 151 میں. جب پورا سمجھ گئے آپ درس سنیے تو لطف آئے. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ پاک جسے چاہتا ہے. اب بھی شرمائیں گے کہ میرے نبی کو اللہ نے نہیں چاہا، بلکہ میں کہوں جتنی چاہت دنیا میں ہو سکتی ہے، بلکہ اللہ کے پاس جتنی چاہت ہو سکتی ہے وہ سب ایک طرف، اور نبی کو چاہنا ایک طرف. کیونکہ اب آپ غور کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، جو بھلائی کی طرف رہبری کرتا اس کا ثواب کرنے والے کو بھی ملتا، اور جو بھلائی کی رہبری کیا ہے اس کو بھی ملتا. اب آپ نے کہا ان کو چلو نماز پڑھ لیں، اب یہ پڑھ لیے تو ان کو تو ملے گا ہی ثواب، اور آپ کے کہنے کی وجہ سے آپ کو بھی ثواب. تو نیکی کی طرف رہبری کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح. کمال ہے. اس جملے پہ غور کیجیے اور بس قربان جائیے اپنے افضل امت ہونے پر اور اپنے افضل نبی پر. نماز کی طرف رہبری کس نے کی ہے؟ نبی نے کی. توجہ دی. حج کی طرف نبی نے کی ہے، زکات کی طرف نبی نے کی ہے. قیامت تک جتنے نمازی، قیامت تک جتنے حاجی، قیامت تک جتنے زکاتی، یہ سب کو ثواب پرسنل ملے گا ہی، لیکن اس کا سب سے پہلے ثواب جو سینڈ ہوگا وہ مصطفیٰ کو. تو عمل کی دنیا میں بھی ارے تیرا عمل خود سینڈ ہو رہا ہے، برابری کیسی ہو سکتی؟ تو امت کا جو طبقہ کہتا ہے نبی امتی بھی برابر ہوتی ہے، مطلب کتنی بڑی جہالت ہے. اس جہالت کی وجہ یہ ہے کہ وہ سوچتے جو ہے نا وہ اپوز ذہن سے سوچتے ہیں، اپوز ذہن سے. اب دیکھیے نا قرآن پاک ہی سے بھی ساری تفسیریں ہو رہی ہے نا، یہ سب کو ایک اکٹھا جمع کر دیے تو ایسا لگ رہا ہے کہ حسن کا گلدستہ لگا، خوبصورتی کا گلدستہ لگا. لیکن اب الگ الگ کر کے اگر ایسا نہیں ہوتا. خیر کہنا یہ ہے کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے اللہ چاہتا ہے. چاہت میں سب سے عظیم کڑی کا نام محمد رسول اللہ. بلکہ کہوں کہ چاہت میں ایک اور پہلو ہے. چاہت میں، ہاں
ध्यान दीजिए, इससे पहले भी कहा था मैंने, एक लफ्ज आता इरादा, एक लफ्ज आता मशीयत और एक लफ्ज आता है रज़ा। इन तीनों चीजों में रज़ा सबसे आला चीज है। रज़ा बोलते हैं पसंदीदगी को। भाई आप खाना खा रहे हैं, हो सकता है फॉर्मेलिटी के तौर पे खा रहे हैं, रात का खाना नहीं खाए तो सूख जाते हैं, ऐसा आर्डिनरी खाना बन गया है तो अब खाना ही बनाना पड़ गया तो क्या ऐसा ये। और एक है तो चाह के खाना, एक चाह के खाना, बोल भी रहे क्या बना है आज क्या, तो इसको बोलते हैं रज़ा। समझाने के लिए बोलो। तो अब आप देखिए, इरादा और मशीयत ये है कि हमको 2 बर्गर खाना है, रात का खाना है, ये इरादा और मशीयत है। और चाहत ये है कि खाएं भी और शुक्रिया भी अदा करें, अल्लाह तेरा शुक्र है इतना अच्छा खाना, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, बनाने वाले का हाथ अच्छा हो गया हो। ये देखिए, तो रज़ा का जो पहलू है सिर्फ मुस्तफ़ा के साथ है, अल्लाह ताला की तरफ से। तवज्जो दीजिए, सिर्फ मुस्तफ़ा के साथ। एक मरतबा हज़रत नबी पाक बहुत रो रहे थे, सूरह माइदा की आयत नंबर 118 में आप देखिए, बहुत रो रहे थे। एक आयत तिलावत फरमाएं, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए अल्लाह, अगर तू हमारे गुलामों को अज़ाब करे तो फइन्नहुम इबादुक, तो वो तेरे बंदे हैं। इतना बोल करके रो पड़े। ये आयत तिलावत करके रो पड़े और फिर हंसते हंसते रोते रहे, हंसना रोना दोनों है। वही तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और अगर बख्श दे तो तू इज्जत वाला है, हिकमत वाला है। नियत में यही थी कि बख्श दे, अज़ाब में दे, ऐसा। ये बोलते बोलते फबका, इब्न कसीर में है कि फबका, रसूल पाक बका मैंने रो पड़ी, आहो बका रो पड़ी। और उसके बाद वरफ़अ यदैहि, अपने दोनों हाथ को उठा लिए, वक़ाल, और अर्ज करे, अल्लाह की बारगाह है इसलिए अर्ज बोल रहा हूँ, वरना सारे मखलूक तवज्जो, अर्ज करे अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। और ये लफ्ज सुनना था, तवज्जो दिए, कैसे शहरक से ज्यादा करीब है मौला। ये लफ्ज सुनना था कि जिब्राईल को कहा जितनी जल्दी हो सके जाओ जल्दी, इस हवेला मोहम्मद के पास जाओ, फसल हो अनिल बुका, रोने की वजह पूछो। अच्छा, ये मुस्लिम शरीफ की भी हदीस है, बात तफसीर में कसीर में भी मुस्लिम शरीफ बाबुल बुका, तवज्जो दी, रोने का सबब पूछो मुस्तफा से। अरे भाई, और कोई काम नहीं अल्लाह को, अच्छी बात, तवज्जो दे रहे, रोने का सिर्फ सबब पूछो। बहुत सारे लोग रोते हैं, उसका सबब क्या पूछना, रो रहे, लेकिन जाओ पूछो और पूछ करके आओ। आज जैसे ही हाँ इसलिए रो रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ, मुझे मेरी उम्मत याद आ गई है। कुरान की आयत पढ़ने के बाद अल्लाह अज़ाब देने वाला है, सोचने लगा ऐसा, इसलिए रो पड़ा। बस इतना से लफ्ज़ सुने चले गए, यही जाकर के बोले कि रसूलुल्लाह ने कहा मुझे मेरी उम्मत याद आ गई। फिर अल्लाह ने भेजा, बताइए, एक ही मर्तबा में सब तो पूछवा लेना था ना, सब कुछ पूछवा लेना था, लेकिन देखिए आप कमाल है, इश्तियाक से बोलते हैं। अल्लाह पाक ने फिर भेजा से करना पड़ा, कहा जाकर के मेरे हबीब से कह दो, ए हबीब, इन्ना ला नसूउ फी उम्मतिका, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका। तवज्जो दीजिएगा, हम आपको आपकी उम्मत के सिलसिले में राजी करके छोड़ेंगे, आपको रुसवा नहीं करेंगे, दुख नहीं देंगे, ये रब का वादा है। अच्छा, इसलिए रो रहे थे, ये काफी था इसलिए रो रहे थे, लेकिन नहीं, नबी के आंसू की जब इतनी कद्र है, ज़ाते नबी की कितनी कद्र होती है। अब गौर कर रहे, आंसू की इतनी कद्र है कि आप आंसू मत गिराइए। अगर उम्मत के ख्याल में रो रहे हैं तो हम वादा करते हैं आप उम्मत की खातिर आपको नहीं रुलाएंगे, मेरा वादा है। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, आपको आपका रब इतना नवाज देगा कि आप यकीनन राजी हो जाएंगे। तो रज़ा का जो ताल्लुक है सिर्फ नबी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सिर्फ नबी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। राजी कर देंगे, राजी कर देंगे। चाहत हो सकती है किसी और से, इरादा मशीयत मुताल्लिक हो सकती है किसी और से, लेकिन रज़ा और खुशनुदी सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह से, पसंदीदगी सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह से। आप जुमा में भी महबूब व मर्दी लदैहि एक जुमला सुनते होंगे, ये महबूब भी है और मर्दी यानी पसंदीदा रसूल है अल्लाह की बारगाह में। तवज्जो दिया आपने। और इससे और आसान
قرآن پاک کی پارہ نمبر 2 کی فرسٹ آیت کریمہ میں آپ دیکھے ہوں گے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب ہم ایسا قبلہ آپ کو بنا دیں گے جس میں آپ کی رضا ہو، آپ کی رضا ہو۔ بیت المقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت ہے یقیناً، اور اللہ ہی کی عبادت ہوگی، لیکن یاد رکھنا بیت المقدس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مل سکتا، مدینہ مسجد میں بھی مل سکتا، دنیا کے ہر خطے میں مل سکتا، لیکن اب تجھے اگر رب کو چاہنا ہے تو پہلے قبلہ اس طرف کرو جس طرف مصطفیٰ نے چاہا، رسول نے چاہا ہے۔ حبیب آپ کی رضا کی خاطر ہم بیت المقدس کو چھوڑ کر قبلہ کعبہ کو بنا رہے ہیں، کمال ہے، کعبہ کو بنا رہے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ چاہت رضا جو ہو سکتی ہے جتنے بھی زاویے سے آپ سمجھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے ایک عظیم گلدستہ کی شکل نظر آ رہی ہے، اور جتنا بھی اس میں آپ سوچتے چلے جائیں گے نا، آپ کا ایمان انشاءاللہ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ یؤتی الحکمت من یشاء، جسے رب چاہ لے اسے حکمت عطا کر دے، اور جسے حکمت عطا کر دیتا ہے اسے خیر کثیر عطا کر دیتا ہے۔ اور نقطہ تو سنیے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور یہ فلسفہ صرف عقل مند ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ فلسفہ اولو الالباب، لب مانے ہوتا ہے مغز، الباب اس کی جمع ہے، اولو الالباب مغز والے یعنی دماغ والے، عقل والے۔ رب اپنے حبیب کی عطا کردہ چیز کے بارے میں عقیدہ رکھنے والے کو عقل مندی کی سند عطا کرتا ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں، عقل مندی کی سند عطا کر رہا ہے۔ میں نے اپنے حبیب کو حکمت عطا کی ہے، میں نے اپنے حبیب کو خیر کثیر عطا کی ہے، اور اس پر عقیدہ رکھنے والا ہی میرے بارگاہ میں عقل مند ہے۔ دعا ہے اللہ پاک آج کی اس خصوصی درس کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم